شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورج ابھی زرد ہی تھا کہ ایک جوان خستہ و بے حال اپنے خاک آلود لباس میں ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ بھاری بھرکم ڈول کو کنویں میں پھینکا، ڈول پانی سے ٹکرایا۔ بڑی جدوجہد کر کے اس نے ڈول کو باہر کھینچا۔ پانی پینا ہی تھا کہ اسے دور سے کتوں کے بھونکنے، کنویں پر دمبوں کی گھنٹیوں اور ایک چوپان کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پر آ گئے تھے، لیکن تھکن کی مدر ساز سنائی دی۔ اس کی وجہ سے کسی نے اس جوان کو سلام نہ کیا۔ انہوں نے ڈول کو پھینکا اور 3 افراد نے مل کر اس ڈول کو کھینچا تاکہ اس جوان پر ذرا بھی دھیان نہ جائے۔ جوان 8 دن پیدل چلنے کی وجہ سے تھکن محسوس کر رہا تھا۔ 8 دن کی مسلسل دوڑ کہ کہیں اس کا تعاقب کرنے والے دشمن اسے پکڑ نہ لیں۔ ناظرین گرامی، اعلان نبوت سے پہلے مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اتفاقاً ایک اسرائیلی کی جان بچاتے ہوئے ایک قبطی قتل ہو گیا۔ فرعون کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے غصے میں سپاہی دوڑائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کریں۔ مقصد یہ تھا کہ بدلے میں حضرت موسیٰ کو بھی قتل کرا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے ذریعے آپ کو فرعون کے گھناؤنے ارادوں کی خبر فرما دی تھی۔ جان بچانے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ایک طرف نکل کھڑے ہوئے۔ مختلف جگہوں اور بیابانوں سے گزرتے ہوئے آپ باہر آئے تو دیکھا کہ مدین جانے کا راستہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو سیدھی راہ دکھائی۔ آپ مدین کے قریب ایک کنویں پر پہنچے۔ آپ نے 8 دن مسلسل دن رات پیدل سفر کیا تھا اور پھر اس شہر آن پہنچے کہ جہاں کے لوگ ایسے بے مروت تھے کہ ایک اجنبی جوان کو دیکھ کر سلام دعا بھی نہیں کرتے، بالقصہ یہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گئے کہ اتنے میں سامنے سے اسے کچھ لڑکیاں دمبوں کے ایک بڑے ریوڑ کے ساتھ نظر آئیں جو کہ بڑی جدوجہد کر رہی تھیں کہ ان کے جانور کنویں کی جانب نہ جانے پائیں۔ موسیٰ نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کر ان لڑکیوں سے پوچھا کہ وہ کیوں دمبوں کو پانی نہیں پلانا چاہتی، جس پر لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہم تب تک جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے جب تک کنویں پر نامحرم چوپان موجود ہیں۔ یہ سن کر اس جوان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کیا ان کے والد نہیں ہیں جو یہ کام انجام دے سکیں؟ قبل اس کے کہ یہ سوال وہ اپنے لبوں تک لاتے، لڑکیوں نے کہا کہ ہمارے بابا بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ توانائی نہیں رکھتے کہ اس کام کو انجام دیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے کنویں پر موجود چوپانوں کی جانب نگاہ کی اور دمبوں کے ریوڑ لے کر اس طرف چل دیے۔ غیرت آپ پر حاوی ہو گئی جس کی وجہ سے آپ اپنی تھکن بھول چکے تھے اور جوش میں ڈول کو نیچے پھینکا اور اکیلے ہی ڈول کو اوپر کھینچ کر جانوروں کو سیراب کیا، اور لڑکیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس مہربان جوان کا شکریہ بجا لائیں، لہٰذا وہ اپنا ریوڑ لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ دیے اور دبے ہونٹوں دعا کی، یا اللہ ہر وہ نیکی میری طرف بھیج جس کی مجھے ضرورت ہے۔ لڑکیاں گھر پہنچی، ان کے ابا جان کے انتظار میں تھے، ابھی بستر سے اٹھے بھی نہ تھے کہ انہیں اپنی بیٹیوں کے آنے کی خبر ملی۔ لڑکیاں خوشی خوشی اپنے والد کے پاس گئیں۔ میری پیاری بیٹیوں، آج جلدی گھر لوٹ آئیں۔ لڑکیوں نے مسکرا کر اپنے والد کو بتایا کہ ایک نیک دل جوان نے ہم پر مہربانی کی، ہم نے جانور لیے اور انہیں پانی پلایا۔ ان لڑکیوں کے بوڑھے باپ اللہ کے پیارے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ آپ نے تعجب کیا، یا اللہ یہ بامروت جوان کون ہے جو اس سرزمین مدین پر آیا ہے؟ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ بیٹی اس جوان سے جا کر کہو کہ میرے بابا نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تمہیں اس کام کی اجرت دیں۔ آپ کی بیٹی، جنہیں تاریخی کتب میں حضرت صفورہ کے نام سے لکھا گیا ہے، آپ کنویں پر گئیں تو حضرت موسیٰ جو درخت کے نیچے بیٹھے تھے
حضرت صفورہ نے ان سے کہا کہ میرے بابا آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنے آپ سے کہا عجیب بندہ ہے، اتنا انصاف پسند ہے کہ ایک دو ڈول کھینچنے کی مزدوری بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ حضرت صفورہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت شعیب نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اور ان کے لیے کھانے کا دسترخوان سجا دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیان بے شمار موضوع کو لے کر باتیں ہوئیں۔ آپ نے کہا کہ فلاں علاقے کا بادشاہ فرعون ہے کہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر حضرت شعیب نے فرمایا یہاں آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تم فرعون اور اس کے ساتھیوں سے محفوظ ہو، کیونکہ یہاں مدائن میں فرعون کی سلطنت نہیں ہے۔ جب دونوں نے کھانا کھا لیا تھا تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ نے اپنے بابا سے عرض کی ابا جان آپ اس نوجوان کو اجرت پر رکھ لیں تاکہ ہم عورتیں ہیں، ہم کو باہر جا کر بکریوں کی حفاظت نہ کرنی پڑے۔ اچھا ملازم وہی ہوتا تھا جو طاقتور کے ساتھ ساتھ ایماندار بھی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم کو اس بندے کی طاقت کا علم کس طرح ہوا؟ بیٹی نے عرض کی کہ اے ابا جان اس بندے کو جو 10 بندے مل کر ایک ڈول کو کھینچتے ہیں وہی کام اس نوجوان نے تنہا ہی کر لیا ہے۔ اس بندے کی امانت اس سے ظاہر ہے اس نے ہم کو دیکھ کر سر جھکا لیا تھا، ہماری طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم مردوں سے پیچھے چلی جا تاکہ ہوا سے تمہارے بدن سے کپڑے نہ اڑیں اور لوگوں کی نظر تمہارے پر نہ پڑ سکے۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر حضرت شعیب علیہ السلام آپ علیہ السلام کی بہادری اور ایمانداری سے بہت ہی متاثر ہوئے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے ایک بیٹی سے شادی کر لو، اس نکاح کا حق مہر یہ ہوگا کہ تم کو 8 سال تک میری ملازمت میں رہنا ہوگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ اس طرح دونوں میں معاہدہ طے پا گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ کا نکاح صفورہ سے ہو گیا جو کہ حضرت شعیب کی بڑی بیٹی تھیں۔ شادی کی پہلی رات 3 راتوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس نہ گئے بلکہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ جب اس بات کی شکایت حضرت صفورہ نے اپنے والد حضرت شعیب سے کی تو پھر حضرت موسیٰ اپنی بیوی کے پاس گئے اور حق زوجیت ادا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 10 سال تک ملازمت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں مدائن کی وادیوں میں چراتے رہے۔ مدائن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے گزرے 10 سال بہت ہی بہترین تھے۔ اس طرح حضرت موسیٰ کو مدائن میں رہنے کا موقع ملا جہاں پھلوں اور میووں کی بہت ہی کثرت تھی۔ حضرت موسیٰ کو حضرت شعیب علیہ السلام جیسا سسر اور استاد اور صفورہ جیسی نیک اور پرہیزگار بیوی ملی جس سے آپ علیہ السلام کی زندگی مکمل اور خوبصورت ہو گئی۔ اس طرح مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کو اپنا استاد تصور کرتے تھے تاکہ یہ بنی اسرائیل میں جا کر ان کو بھی نیکی کی ہدایت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ یہ بات ان کو مصر میں جانے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ 10 سال کی مدت گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ اپنے استاد حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے اپنی بیوی کے ہمراہ مصر کی طرف چلے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے محفوظ رکھتے ہوئے مدین میں پناہ دی تھی۔ مدین میں تمام سہولتوں کو ٹکراتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو تباہ کرنے کے لیے فرعون کے شہر چلے گئے اور وہاں اپنی قوم کی مدد کی۔